شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائبون من الذنب كما ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، نوجوانان اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی گرم انگاروں اور کانٹوں پر سجدہ کر کے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ابتدا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورۃ التحریم کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایک حدیث کا بھی تذکرہ میں نے کیا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائبون من الذنب کما ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو توبہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو۔ ایسی توبہ نہیں کہ صرف رسمی طور پر توبہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد گناہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو رجحان کر رہے ہیں، اپنا میلان پھر گناہ کی طرف ہوتا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ پکی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا سال شروع ہوگا، محرم الحرام سے پھر ایک نیا سال شروع ہوگا، اور پھر علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، بلکہ وقت کے فقہا اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اگر نیا سال جب شروع ہو رہا ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا اعمال کیے، ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے، ہم نے کتنے نیکی کے کام کیے، ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے، ہم سے کون سے گناہ سرزد ہوئے، ہم نے اس سال کے اندر کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ہم نے اس سال کے اندر کتنے لوگوں کو نقصان
کتنے لوگوں کو ہماری جانب سے تکلیف ہوئی اور کتنے لوگ ہم سے خوش ہوئے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے ایک پرچون فروش ہے، جیسے کوئی مارواڑی ہے، دکان والا ہے، وہ اپنے سال بھر کا حساب کتاب رکھتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ سال اگر آپ کے اوپر گزر رہا ہے تو آپ اپنی انکم کا سارا محاسبہ کر کے اس کے حساب سے جو آپ پر ٹیکس لگے گا وہ ٹیکس آپ کو حکومت کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس بہانے بندہ اپنی پوری سال بھر کی آمدن کا حساب کتاب رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق وہ ٹیکس نکال کر حکومت کو پے کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں جس کا ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ۔ عام طور پہ ہم میں سے ہر مسلمان رمضان المبارک کے اندر اس کو ادا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک شیڈیول بنا ہوا ہے کہ بھئی اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک ہمارے پاس جتنا مال آئے گا، جتنا کاروبار ہمارا بڑھے گا، یا ہمارے پاس جتنی چیزوں کی میں اضافہ ہوگا یا کتنی چیزوں میں کمی ہوئی، ان سب کا جائزہ لے کے وہ اپنی پوری جمع پونجی ہو یا اپنے جتنا مال ہے اس کے اندر سے وہ زکوٰۃ کے طور پہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے اور پھر زکوٰۃ نکال کر وہ غرباء اور مساکین میں اس کو ادا کرتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جس طرح ایک دکاندار اپنے بزنس کے حساب کر کے جو ہے ٹیکس نکال رہا ہے، اسی طرح ہم اپنے پورے سال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اس سال میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہیں تو ان کو برقرار رکھیں آگے بھی، اور پھر اس میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سے کچھ گناہ کے کام ہو رہے ہیں یا آپ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں کہ میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ معاف فرما دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اس کا جائزہ ہم میں سے ہر شخص کو لینا ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایسی سچی پکی توبہ کرو، ایسی نہیں کہ وقتیہ طور پہ رسم ادا کرنے کے لیے آپ نے توبہ کر لی، پھر اس کے بعد اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، آپ نے یہ ٹھان لیا کہ اب گناہ ہو گیا لہذا توبہ کر لو، پھر بعد میں کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا، پھر اس کے بعد ہم وہی گناہ کریں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، پھر گناہ کریں گے۔ نہیں، اگر گناہ ہو رہا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بندے کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو ایک بہترین نعمت سے اس کو نوازا، جس کو ہم ذہن کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ وہ عقل اللہ نے عطا کی اور اس کے بعد اس کے ضابطے کے مطابق یہ بتلایا کہ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے معافی مانگ لی، آپ کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پھر دوبارہ آپ اس نیت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اب دوبارہ اب تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا، میں پھر یہی گناہ کروں گا، تو پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ بتلایا گیا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اپنے عقل کا زاویہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد پھر دوبارہ غلطی کرنا، اس غلطی کو بندہ برداشت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹا راستے سے گزرتے ہوئے کسی سے لڑ لیا اور اس نے لڑائی کر دی، وہ لڑائی کر کے اپنے گھر واپس آیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں نے یہ غلطی کر لی ہے، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ والد کہے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے غلطی ہو گئی نا، چلو اب کی بار ہم تمہیں معاف کر دیں، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہی بیٹا وہی غلطی پھر دوبارہ اگر کرتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ یہ بولے گا کہ بھائی پہلے ہم نے تم کو وارن کیا تھا، ایک مرتبہ تم نے غلطی کی، ہم نے نصیحت کر کے چھوڑ دی، دوبارہ پھر تم وہی غلطی کر کے آ گئے، اور وہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، پھر اس نے تیسری مرتبہ وہی غلطی کی، تو اب باپ یا تو اس کو اپنے گھر سے بے دخل کر دے گا یا اس کو خوب مارے گا اور اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہ
مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الذنوب ہے، توبہ کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن بندہ پھر وہی غلطی کر رہا، پھر وہی غلطی کر رہا، اور جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کی وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا اثر اس کی زندگی پر یہ ہوگا کہ وہ اپنی دنیاوی اور اپنی معاشی حالت میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسی لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار 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 توبہ کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرو، اور اس بات کو انحصار کرتے ہوئے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے توبہ کرو کہ میرے مولا مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اے اللہ میں آپ کو اپنا ذمہ دار بناتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، اے میرے مولا، اے کریم مولا، آپ مجھے ان گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کیجیے ان گناہوں سے بچنے کی۔ پھر دیکھیے کہ اللہ آپ اس گناہوں سے کیسے نہیں بچ سکتے ہیں، اور اللہ آپ کو ان گناہوں سے کیسے نہیں بچاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے کچھ اصول اور ضوابط تو بتلائے ہیں، اس کو بھی تو دیکھو۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، اور ہر ایک کی زبان پر شکوہ ہے کہ بھئی میرا حال برا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری اولاد نافرمان ہو گئی، میری بیوی نافرمان ہو گئی، میرے رشتہ دار مجھ سے کٹ رہے ہیں، اور میرے رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی، میرے گھر میں ہمیشہ پریشانیاں چل رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا وبال اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے بندہ پریشان رہتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر، آپ اپنے لیے توبہ کرو، آپ توبہ کا اہتمام کرو، ہر وقت توبہ کرتے رہو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کرتے ہیں یا نہیں۔ آج دل بے چین ہے، ہمارے دل بے چین ہے کہ بھئی ہم پریشان ہیں، دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ بتلایا گیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تمہارا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کے اوپر پریشانیاں تو آنی ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں تو آنی ہیں، لیکن ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان سے بچنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا اہتمام کرنا، کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مبتلا رکھو، مشغول رکھو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں سکون کیسے نہیں آئے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر کیا اور تم شکر ادا کرتے رہو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اللہ سختی کے ساتھ بتلا رہے ہیں، دیکھیے اگر تم نے، یہ وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم نے ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرے سخت عذاب میں پکڑے جاؤ۔ بچپن سے ہم اور آپ ایک محاورہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اگر جو بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ کیسے مبتلا ہوتا ہے پریشانیوں میں، آپ دیکھیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دنیا کے آخرت میں تو ناشکری کا عذاب ملے گا ہی، دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا میں کیسے عذاب میں مبتلا ہوگا؟ تو ہم نے جائزہ لیا اپنی زندگی کا، ایک 32-35 سال کی جو ہے میری زندگی ہے، میں نے اس کا جائزہ لیا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں جو 50 سال 55 سال 60 سال کراس کر چکے ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ناقص تجربے سے میں نے یہ بات جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کے اندر اللہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے۔
وہ دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوگا تو وہ اس طرح سے کہ اس کی زندگی سے سکون کا چھن جانا. اس سے بڑا عذاب میری نظر میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے. بندہ صبح نیند سے بیدار ہو رہا اور رات میں سونے تک جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو مشقت کر رہا ہے، یہ عالیشان گھر جو بنا رہا ہے، گھر کے اندر ایئر کنڈیشن روم بنا رہا ہے، پھر اس کے اندر نرم نرم بستر لگوا رہا ہے، اور پھر بہترین قالین اور سکون اور اطمینان کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، تو اس سے بڑا عذاب اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. آج انسان صبح سے لے کے شام تک بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر وہ یہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بھئی میری زندگی کے اندر مجھ کو سکون ملے. اگر وہ سکون ہی اس کو میسر نہیں ہے، اگر وہ سکون ہی اس کو نصیب نہیں ہے، تو پھر اس بھاگ دوڑ کا کیا فائدہ. تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے. اور دنیا کی حیثیت سے، دنیاوی اعتبار سے اگر سب سے سخت عذاب اگر کوئی ہے تو وہ اپنی زندگی سے سکون کا چھن جانا. شکوہ ہوتا لوگوں کو کہ بھئی ہماری اولاد کی طرف سے ہمارے کو سکون نہیں ہے، ہماری بیوی کی طرف سے ہمارے کو سکون نہیں ہے، گھر نہیں ہے اس واسطے سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں اس لیے تاکہ سکون حاصل ہو جائے. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر بندے کو سکون نہیں ہے تو پھر یہ بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی کے اندر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے جو مجھے سکون سے مانع رکھ رہا ہے. یعنی میری زندگی کے اندر سکون نہیں آ رہا ہے، یہ کون سا گناہ ہے، اس کا جائزہ لے اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر وقت استغفار کرتا رہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرنے والے بنے. اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم نے اللہ کو نہیں منایا، اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، تو پھر آخرت میں جو عذاب ہے وہ بالکل اٹل ہے. پھر تو اس کو بڑا خطرناک عذاب دیا جائے گا. جو گناہ بندہ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اس کے اچھے اعمال بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اس کے برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ساتھ ہم نے دو فرشتوں کو لگا دیا ہے. کراما کاتبین، دو فرشتے یہ تمہارے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. یعلمون ما تفعلون، اور جو عمل تم کر رہے ہو وہ سارا کا سارا ان کو علم ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. یہ نام اعمال بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیش کیا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا. اللہ حساب و کتاب کے لیے بیٹھے ہوں گے، فرشتے لا کر بندے کا نام اعمال اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ اللہ دیکھو اس نے جو جو کرتوت کیے ہیں، یہ اس کا رزلٹ، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ نام اعمال ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اللہ رب العالمین وہ نام اعمال بندے کے ہاتھ میں دیں گے. بتلایا گیا کسی کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بعض تو ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ کو مروڑ کے ان کو پیٹ کے پیچھے سے ان کے نام اعمال دیے جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں پر بچہ اگر شرارت کرتا ہے، بچہ اگر اچھا پڑھنے والا ہو، کامیاب ہو گیا، تو خوشی خوشی ٹیچرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا جو بھی ہو اس کا جو ہے رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اگر بچہ فیل ہو رہا تو تھوڑا افسردگی کے ساتھ جو ہے دیتے ہیں. اب کوئی ماسٹر جی جو ہے خوب محنت کرنے والے ہیں اور بچے اگر اس کے باوجود بھی فیل ہو رہے ہیں تو پھر اس کا ہاتھ مروڑ کے اس کی پیٹھ پہ ٹھوکا جاتا یا گھوسا مارا جاتا کہ تو جو ہے نالائق، فیل ہو گیا، تو ناکام ہو گیا. اسی طرح سے میدان محشر میں جب نام اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے تو کسی کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کا ہاتھ مروڑ کے اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اس کے بعد جب رزلٹ دنیا کے اندر دیا جاتا، جو ناکام ہو گیا، جو فیل ہو گیا، وہ کہتا کہ میں تو پورا لکھ کے آیا تھا، پیپر کریکشن کرنے والے نے فیل کر دیا. پتہ نہیں ایسا اکثر بچوں کی زبان سے جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں. تو روز محشر بندہ جو ہے اسی بات کو جھٹلائے گا، یہی عمل کرے گا کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا ہے.
آپ کے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا ہے اور غیر ضروری کے لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر بندے کے ساتھ 4 گواہ لگا کے رکھے ہیں۔ دنیاوی عدالتوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر صرف 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 گواہ آئیں، اس کے حق میں اگر گواہی دے دیں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ جو انصاف پسند عدالتیں ہیں، جو انصاف پسند عدالتیں ہیں، وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ 2 گواہ اگر اس کے حق میں گواہی دے دیں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ 4 گواہ لگا کے رکھے۔ کون کون ہیں وہ 4 گواہ؟ ایک گواہ تو اس کا نام اعمال، دوسرا گواہ وہ فرشتے جو اس کے ساتھ 24 گھنٹے تھے، تیسرا گواہ اس کے جسم کے اعضاء جن کے ذریعے اس نے گناہ کیا، اور چوتھا گواہ وہ جگہ جہاں اس نے کھڑے ہو کر گناہ کیا۔ پہلا گواہ اس کا نام اعمال، دوسرا گواہ وہ فرشتے جنہوں نے نام اعمال لکھا، اور تیسرے گواہ وہ اس کا خود جسم کے اعضاء، اور چوتھا گواہ وہ جگہ جہاں پر اس نے گناہ کیا۔ اور ان 4 گواہوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ 4 گواہوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ ایک تو ہے کرامن کاتبین، فرشتوں کا معاملہ، جو اس کے ساتھ 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، وہ اس کی ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعلمون ما تفعلون، بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین، جو اس کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ 2 گواہ تو یہاں ہو گئے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ تیسرا گواہ انسان کے جسم کے خود اعضاء۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اسٹامپ لگا دیں گے، قفل ڈال دیا جائے گا، منہ سے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اے میرے مولا، اس نے یعنی اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو بولنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ اب وہ ہاتھ جب سے وہ پیدا ہوا تب سے لے کر اس کی موت تک جتنے وہ گناہ کے کام کیا یا جتنے اچھے اعمال کیا، ان تمام اعمال کی وہ گواہی دیں گے۔ اے اللہ، فلاں وقت میں اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، فلاں وقت میں اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، فلاں وقت میں اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور اس کے پیر گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے مولا، اس نے میرے ساتھ چل کے فلاں گناہ کی جگہ پر گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے یہ گناہ کیے۔ اور زمین جس جگہ پر وہ گناہ کر کے آیا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزلزال کے اندر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن سارے کے سارے اپنے اندر کے خزانے کھول کر پیش کر دے گی، اور سارے ان تمام چیزوں کو پیش کر دے گی جو اس کے اوپر کیے گئے، جو اس کے اندر ہوئے یا جو اس کے اوپر ہوئے، وہ ساری چیزوں کو جو ہے پیش کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ اپنے رب کے سامنے سارے احوال پیش کر دے گی کہ اللہ فلاں بندے نے مجھ پر یہ عمل کیا، فلاں نے یہاں پر سجدہ کیا، یہاں گناہ کیا، یہاں گناہ کیا۔ اسی لیے جو علماء اکرام بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک فرمایا کہ نماز اگر تم کو پڑھنا ہو یا نیک اعمال اگر تم کو کرنا ہو تو اپنے لیے کوئی جگہ متعین مت کر لو، پیٹنٹ مت کر لو، اور اس کو ایسا مت بنا لو کہ بس یہی میں نے ریزرو کر لی ہے، مجھے یہی دعا کرنا ہے، یہی نماز پڑھنا ہے، یہی عبادت کرنا ہے، نہیں، بلکہ جگہ بدل کر عبادت کرو، کیونکہ جتنی جگہیں بدلتی جائیں گی بروز قیامت اتنی گواہیاں آپ کے حق میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گی، اتنی جگہیں جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے پاس گواہ کے طور پر پیش ہوگی۔ اور بتلایا گیا کہ گناہ کرنا ہو تو ایک ہی جگہ کرو، لیکن اعمال کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے تو جگہ بدل کر کرو۔ کیوں؟ جتنے گواہ ہوں گے اور گواہوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اس کے حق میں اتنا بہترین فیصلہ ہوگا۔ ہمارے پاس بھی گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی چیز کے تعلق سے اگر مشورہ کرنا ہو تو گھر کے تمام افراد مل کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سب مل کے مشورہ کر رہے ہیں،
ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. اس کے بعد ایک جیسی رائے اگر 5-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جیسی رائے اگر 6 آدمی کی ہو جائے تو ان 6 آدمی کی رائے پر فیصلہ کر دیا جاتا کہ بھئی یہ 4 کی کوئی اہمیت، یہ ان کا جو مشورہ تھا وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن اس مشورے پر تعداد زیادہ ہے 6 آدمی کی، لہذا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. تو بروز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں، تاکہ ہمارا نام اعمال جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو اس کے اندر گناہ کچھ بھی لکھے ہوئے نہ ہوں. اور پھر جو سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس سال کا جائزہ لیں کہ بھئی ہم نے سال بھر کے اندر کتنے اعمال کیے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، کتنے گناہ کے کام ہم سے ہوئے اور کتنے نیک اعمال ہم سے ہوئے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ بھی کیسی ہو؟ ایسی نہیں کہ صرف توبہ کر لیے پھر گناہ کر رہے، نہیں، بلکہ سچی پکی توبہ ہو، اور اتنی پکی توبہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کا ارتکاب آپ سے نہ ہو، اس کی کوشش کی جائے. کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر شرمندگی بھی ہو کہ میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ معاف فرما دیں، اور میں کوشش کروں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھ سے یہ گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی مجھ سے ہو جاتا ہے، اللہ آپ مجھ کو اس گناہ سے بچا لیجئے، میری حفاظت فرما لیجئے. آپ اسباب کو بھی اختیار کریں گناہوں سے بچنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس طرف متوجہ بھی ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. آج ہمارے پاس ہم جو ہے صرف توبہ کر رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے بچنے کا ہم کوئی استحضار نہیں، کوئی ہمارے پاس اسباب نہیں. بس گناہ کر لیے، رات میں اٹھے، تہجد میں اللہ نے توفیق دے دی، گناہوں سے معافی کی توبہ ہم نے کر لی، پھر اس کے بعد دوسرے دن سے پھر صبح سے وہی گناہ کر رہے ہیں اس کے اگلے وقت سے. تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ اور توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں، اور توبہ کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو سکون عطا کرتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ اس کو سکون عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی سکون عطا کرتے ہیں. گناہوں کی نحوست کا جو معاملہ ہے اس سے بندے کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے نافرمانی کی اللہ کی تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے گی، آپ کی بیوی آپ کی نافرمان ہو جائے گی، آپ کے اعزاء و اقربا آپ کے نافرمان ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب نافرمان ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے سب سے بڑے کی نافرمانی کی، لہذا آپ کے جتنے ماتحت ہیں سب آپ کے نافرمان ہوں گے. اگر آپ توبہ کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، اپنے رب کی مان کر اگر آپ چل رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر دیکھو آپ کے جتنے ماتحت ہیں وہ سب آپ کی مان کر چلیں گے اور اللہ آپ کا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر بڑھا دیں گے. اور گناہوں کی نحوست کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں بندے کو جو رزق دیا جاتا ہے اس رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. جھوٹ بھی ایک گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. آج بازار کا جائزہ اگر لیا جائے تو سب سے زیادہ اگر کچھ بولا جانے والا عمل ہے تو وہ جھوٹ ہے. ہر کاروباری کی زبان پر جھوٹ ہے. اور پھر شکوہ ہے کہ بھئی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، شاید کسی نے جو ہے ہمارے اوپر جادو کروا دیا. پتہ نہیں عجیب طرح کے معاملات ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں بعد کی باتیں ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے جو اسباب بتلائے ہیں آپ ان اسباب کو اختیار کرو. اللہ نے کہا کہ کاروبار کے اندر سچ بولو، تو آپ سچ کو جو ہے اختیار کر کے دیکھو. پھر اگر اس کی برکتیں اگر آپ کی زندگیوں میں نہیں آئیں گی تب کہنا. کیونکہ دنیا کے انسانوں کی گفتگو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ اس پہ عمل کر کے تو دیکھو. آج ہم تلاش کر رہے ہیں ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. بھائی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے.
رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اگر وہ سمندر کی تہ میں رکھا ہوا ہے آپ کے حصے کا رزق، تو یا تو اس رزق کو آپ تک پہنچایا جائے گا یا آپ کو اس رزق تک پہنچایا جائے گا. لیکن جو آپ کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہنا ہے اور وہ مل کر رہے گا. لیکن ہم تلاش کرتے ہیں بہانے اور پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح ہم جو اس سے بچ جائیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر ہم گناہ کی اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اللہ کی ذات سے امید رکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہو جائے. تو کہاں سے ہوگی؟ آج مسلمانوں کا جو برا حال ہو رہا ہے، آج معاشرہ مسلمانوں کا جو پٹ رہا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر باطل طاقتیں جو دندنا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمان بننے کے قابل، مسلمان بننا نہیں چاہتے ہیں. حقیقی معنی میں جو مسلمان تھا، اور صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو. نمازوں کا وقت ہوتا، مدینے کے سارے بازار کھلے رہتے اور صحابہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، دوڑ کر پہنچتے. آج ہمارا حال، مسجد کو جانا ہے تو اماں کیا ہے کہ دکان میں چوری ہونے کی کیا ہے کہ لہذا دکان بند کر کے جائیں گے. اب سوچ یہ ہوتی کہ بھئی دکان اگر بند کرے، کوئی کسٹمر آیا، گراہک چلے گیا تو کوئی نقصان ہوتا، لہذا اللہ معاف کرنے والا ہے، دکان چلائیں گے. میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. جو نبی کو ٹھنڈک پہنچائے گا، آپ بتاؤ کہ اللہ اس کو جو ہے دنیا کے اندر پریشان کرے گا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرا ہو گیا، جو میرے نبی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا میں. آج ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور استغفار تو کثرت سے کیا کرو. آپ اپنی زندگی کے اندر استغفار کا اہتمام کریں. روزانہ صبح شام 100 تسبیح جو ہے استغفار کی کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں، اور اس بات کو استحضار کے ساتھ، میرے مولا دن بھر میں مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں بچنے کی لیکن نہیں بچ پا رہا ہوں. اللہ جی معاف فرما دیں، آپ معاف فرما دیں. آپ اس استحضار کے ساتھ آپ استغفار کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. آپ یہ عمل کر کے تو دیکھو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم بیکار لغو گفتگو کے بجائے ہم استغفار کا اہتمام کریں، درود کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں خود بخود دیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ سنت ادا کریں.